السلام کی مظلومیت پر درود بھیجے محمد و آل محمد اللہم صلی علی آل محمد وعجل فرجهم فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین اللہ صلی علی محمد وعجل قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ مصیبت سید الشہداء پر، سید الشہداء کے پامال ہوئے ہوئے لاشے پر، اہل بیت کے جلے ہوئے خیموں پر، مظلوم بچوں کی آہوں پر اور نیزوں پہ لگے ہوئے سروں پر کس کس پہ سلام بھیجیں، کس کس کو سلام کریں؟ ان بے گور و کفن لاشوں پہ، بیویوں کے سہمے ہوئے دلوں پہ، ان بچوں پہ جو غم کے مارے پیاس بھی بلا بیٹھے، ان بیویوں پہ جو اپنی غربتوں، اپنی محرومیتوں کو سوچ سوچ کر گویا جان دے رہی تھیں۔ بڑا عجیب لمحہ ہے۔ بی بی ام سلمہ بیان فرماتی ہیں، شام غریبہ ہے، رک رک کے پڑھیں گے، ٹھہر ٹھہر کے روئیں گے، تاکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم میں شریک رہیں انشاءاللہ۔ خدا اسی پہ موت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔
بی بی ام سلمہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں ایک دفعہ اللہ کے رسول میرے گھر پر آئے اور مجھ سے کہا کہ میں تھوڑی دیر آرام کروں گا، کوئی آئے تو اسے کہہ دینا کہ تھوڑی دیر کے بعد آئیں۔ بیوی نے اطاعت کی، رسول خدا نے تھوڑی دیر آرام کیا، اس کے بعد اچانک گویا اٹھے اور ام سلمہ سے فرمایا، ام المؤمنین سے فرمایا کہ کیا میرا حسین رو رہا ہے؟ میرا حسین کہیں رو رہا ہے۔ بی بی ام سلمہ نے کہا کہ ایسے ہی ہے، حسین آئے تھے، میں نے آپ کے حکم کی اطاعت کی، میں نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد آئیے گا، حسین دوبارہ آئے، میں نے دوبارہ کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد آئیے گا، جب تیسری مرتبہ کہا تو حسین رونے لگے۔ آپ سید الشہداء کے چاہنے والے نے یہ جملہ سنیے گا، اللہ کے نبی نے کہا ام سلمہ حسین کا معاملہ کچھ اور ہے، جب بھی میرا حسین آئے فوراً میرے پاس لے کر، گویا اللہ کے نبی نے یاد دلایا حسین منی وانا من حسین، حسین کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر، کتنی مرتبہ ایسا ہوا سید الشہداء کے معاملے کو اللہ کے نبی نے جدا کر دیا۔ ایک شخص مدینے آیا، اس کو رسول گرامی سے کوئی کام کہنا تھا، لوگوں سے پوچھتا ہے میں اللہ کے نبی سے کیسے کہوں تو میرا کام ہو جائے گا؟ لوگوں نے کہا یہ کہو، کسی نے کہا ایسے ہی جاؤ۔ ایک موقع وہ دیکھتا ہے امام حسین رسول خدا کے شانوں کے اوپر سوار تھے، جیسے ہی دیکھتا ہے سمجھ جاتا ہے میرا معاملہ حل ہو گیا۔ ایک موقع پہ سید الشہداء بچپنے میں اکیلے کھڑے ہوئے تھے، یہ شخص امام کے پاس گیا اور کہا نواسہ رسول مجھے آپ کے نانا سے ایک کام ہے، آپ میری سفارش کروائیں گے؟ سید الشہداء نے کہا میں تمہاری سفارش کراؤں گا۔ کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ کو اپنی گود میں لے کے چلا جاؤں؟ کہا ہاں تمہیں اجازت ہے۔ اور سید الشہداء کو گود میں لے کے رسول گرامی کے پاس آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کو آپ کے نواسے کا واسطہ۔ رسول گرامی نے فرمایا تو نے اتنا بڑا واسطہ دے دیا مجھے، اب تو جو کہے گا میں کر دوں گا۔ معاملہ کچھ اور ہے امام حسین کا، معاملہ کچھ اور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قربانی کچھ اور ہے، قربانی کچھ اور تھی۔ ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی میں حسین کو ابھی لے کر آتی ہوں۔ بی بی ام سلمہ کہیں سید الشہداء کو لے کر آئیں۔ سید الشہداء نے جیسے امام حسین کو دیکھا اپنے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگایا۔ امام حسین خوش ہوئے، رسول گرامی بھی خوش ہو گئے، تھوڑا مسکرائے، پھر رسول گرامی گویا لیٹ گئے۔ بی بی نے چاہا امام حسین کو علیحدہ کر دیں تاکہ رسول گرامی آرام کریں، انہوں نے سید الشہداء کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ پھر ام سلمہ نے عجیب لمحہ دیکھا، وہ نبی جو ابھی کچھ دیر پہلے تک مسکرا رہے تھے، اچانک ام سلمہ نے دیکھا نبی نے رونا شروع کر دیا۔ ام سلمہ بھی رونے لگیں۔ یہ عجیب روایت ہے، احمد ابن حنبل میں بھی ہے، ہمارے پاس مستندات کے اندر بھی ہے، احمد ابن حنبل مختصر ہے۔ بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے رسول گرامی کو روتے دیکھا، میں بھی رو پڑی، میں روتی رہی۔ رونے کے بعد میں نے رسول گرامی سے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ تو حسین کے آنے سے بہت خوش تھے، تو آپ روئے کیوں؟ کہا ام سلمہ میرا حسین اکیلا مارا جائے گا، کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ ام سلمہ بہت متاثر ہوئی، کہا اللہ کے نبی کیا ہم حسین کے ساتھ ہوں گے؟ کہا کوئی حسین کے ساتھ نہیں ہوگا۔ کہا اللہ کے نبی ہمیں کیسے پتہ چلے گا اگر حسین مارے گئے کہ حسین مارے گئے، ہم تو ساتھ نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے ایک مٹی دی، کہا کہ ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھ لو، یہ خاک شفا تھی۔ کہ ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھ لو، جب میرا حسین مارا جائے گا یہ خاک سرخ رنگ پکڑ لے گی، اس میں تمہیں حسین کا خون نظر آئے گا۔
بی بی ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو محفوظ کر لیا. جب کبھی امام حسین کے بارے میں دل گھبراتا تھا، فرماتی میں وہ مٹی دیکھ لیا کرتی تھی. رسول گرامی کی وفات ہو گئی، مدتوں گزر گئیں. فرمایا جب حسین مدینے سے روانہ ہوئے، بی بی ام سلمہ کی روایت ہے، کہا مدینہ اتنا ہی رویا جتنے رسول کے مرنے پہ رویا تھا. کہا رسول گرامی کے روضے سے جدا ہو کر حسین چلے گئے. گویا رجب کے مہینے میں گئے، پھر شوال، ماہ رمضان، شوال، ذی الحج. میں خبر ملی کہ حسین حج کو ترک کر کے کوفہ کی سمت روانہ ہو گئے. میں بہت دل گھبراتا تھا امام حسین کے بارے میں. فرماتی میں ہر کچھ نمازوں کے بعد امام حسین کی خاک کو دیکھ لیا کرتی تھی، اور خاک کو دیکھتی تھی اپنے اصلی رنگ میں ہے تو مجھے اطمینان ہو جایا کرتا تھا کہ حسین خیریت سے ہیں. اور میں پھر محرم کا مہینہ آ گیا اور کوئی خبر نہیں ملتی تھی کہ امام حسین کس حالت میں ہے. تو میں پھر عاشور کا دن آیا. عاشور کا دن گھبراہٹ کا دن تھا، پریشانی کا دن تھا. فرمایا میں نے صبح سے خاک کو دیکھنا شروع کر دیا. پھر فرمایا میں نے ظہر کی نماز پڑھی، میں سو گئی تو میں نے خواب میں رسول گرامی کو دیکھا. اللہ کے رسول. کہا میں نے اللہ کے رسول کو ایسی حالت میں دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا تھا. فرمایا آستینیں الٹی ہوئی تھیں، گریبان کھلا ہوا تھا، سر پر اور لباس پر کبھی خاک کے ذرے تھے، کہیں خون کے ذرے تھے. کہا میں اور رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے. ام سلمہ کہتی ہے میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کس نے آپ کو رلایا؟ کہا ام سلمہ غضب ہو گیا، میرا حسین مارا گیا، میرا حسین مارا گیا. اللہ اکبر. بس وہ وقت آیا جب کربلا میں ندا گونجی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا. جو بڑا عجیب مارکا تھا. سید الشہداء گویا اپنے آخری مارکے پہ جانے سے پہلے سید سجاد کے پاس تشریف لائے تھے. مولا سید سجاد نے گویا جنگ کے بارے میں معلوم کیا. سید الشہداء نے بتایا بیٹا سب شہید ہو گئے. سید سجاد نے کہا بابا میں آپ کی نصرت کروں گا. کہا نہیں بیٹا تم پہ واجب ہے، تم یہیں رکو گے. اس کے بعد بیان کرتے ہیں سید الشہداء نے ایک جملہ، بڑا عجیب جملہ کہا کہ سید سجاد ہم نے شمشیروں سے جہاد کیا تھا، تمہیں زنجیروں سے کرنا ہوگا، تمہیں زنجیروں سے کرنا ہوگا. جب بی بی زینب طلعہ زینبیہ سے تشریف لائیں اور اپنے بھائی کو قتل گاہ میں دیکھ کر آئی تھیں تو تشریف لائیں. کہا سید سجاد بیٹا باپ کی خبر لو. سید سجاد گویا لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے خیمے سے باہر تشریف لائے. اب جو سر کو اٹھایا تو بس اتنا کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. نیزے پہ سر اقدس تھا. سید سجاد سلام کہنے کی سوا کچھ نہ کر سکے. ان لعینوں نے اہل بیت اطہار کے خیموں کو گھیرنا شروع کر دیا. ایک ایک کر کے خیموں کا رخ کرتے تھے. بیویوں نے پہلے سے ہی جو کچھ قیمتی تھا سب نکال کر رکھ دیا تھا کہ لعینوں اگر تمہیں دنیا چاہیے ہے تو یہ تمہاری دنیا پڑی ہے، لیکن میں کہوں گا جرأت و جسارت کر کے ان کو تو اہل بیت کے پردے چاہیے تھے، ان کو اہل بیت کے تبرکات چاہیے تھے. کوئی علی اصغر کا جھولا لے گیا، کوئی بی بی زہرا کی نشانیاں لے گیا.
بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھیں اور اس کے بعد ساری بیویاں ایک خیمے کے اندر جمع ہو گئیں۔ بس عزیزو کس زبان سے انسان کہے، خیموں کو جلانا شروع کر دیا۔ جہاں کہیں بیویاں تھیں وہ سب جمع ہوتی رہیں، اب ایک خیمے میں بات آ گئی۔ بڑا عجیب مرحلہ امامت ہے۔ ہر امام کی امامت سختی میں شروع ہوتی ہے، لیکن کیسا آغاز امامت تھا جو سید سجاد کا تھا۔ پہلا حکم جو پوچھا گیا وہ بی بی زینب کبریٰ نے پوچھا، اے حجت وقت، جل جائے یا بے پردہ باہر جائے؟ گویا بی بی زینب کہہ رہی تھی سجاد ہمیں جلنے کی اجازت دے دو۔ سید سجاد نے فرمایا بیویاں خیموں سے باہر تشریف لے جائے۔ اب بیویاں خیموں سے باہر جا رہی تھی۔ ایک راوی کہتا ہے ایک خیمہ جل رہا تھا، ایک بیوی کبھی باہر جاتی تھی کبھی اندر آتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ خیمہ جل چکا ہے، اب آپ بار بار اندر مت جائیں، کیا کوئی دولت ہے؟ بیوی پھر اندر گئی اور جلتی ہوئے لباس کے ساتھ سید سجاد کو لے کر آئی ہے۔ سید سجاد کو محافظہ امامت لے کر آئی ہیں۔ ارے محافظہ امامت ہیں، انہوں نے امامت کی حفاظت کی ہے۔ کبھی حسین علی اکبر کے لاشے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ندا دے کر بچاتی ہے، کبھی سید سجاد کو جلنے سے بچاتی ہے، کبھی دربار میں قتل ہونے سے بچاتی ہے۔ یہ محافظہ امامت ہیں، ان کا بڑا مقام ہے۔ بی بی زینب کبریٰ اب سارے خیمے جل چکے، بس ایک لمحہ آیا، ایک لعین پردے اتارنے آیا۔ کوئی بی بی دوسری بی بی کے پیچھے چھپتی تھی، شاید ان لعینوں سے نجات ملے۔ بس یہ مرحلہ بھی گزر گیا، اور کس زبان سے کہوں کہ گزر گیا۔ بچے منتشر ہو گئے، کوئی بچہ ادھر چلا گیا، کوئی بچہ کہیں اور چلا گیا۔ اور اس کے ابھی عرض کروں گا، لیکن عزیزو اب وہ لمحہ آیا ہے جس کے لیے شاید قیامت تک تمام دنیا روئے گی، قیامت تک اہل بیت کے چاہنے والے روئیں گے۔ تمام شہداء کے لاشیں زمینوں پر رکھ دیے گئے، تمام شہداء کے لاشیں رکھے گئے تھے، گھوڑوں کو خاص نالے لگائی گئی کہ ان سے لاشوں کو پامال کیا جائے گا۔ اب جب سارے لاشیں رکھے تھے، ایک قبیلہ آیا، گویا اسدی قبیلہ آیا۔ اس نے کہا کہ یہ جتنے لاشیں اسدی ہیں ہم انہیں پامال نہیں ہونے دیں گے، یہ اسدی لاشیں ہم لے جائیں گے۔ ایک چلا گیا، اب گویا ایک بجلی قبیلے کا آیا۔ اس نے کہا زہیر بن قین بجلی ہے، فلاں فلاں مرادی اور بجلی ہیں، یہ سب پامال نہیں ہوں گے۔ یہ لاشیں بھی چلے گئے۔ ایک کاہلی قبیلہ آیا، ایک دوسرا قبیلہ آیا۔ عزیزو حتیٰ جون حبشی کا قبیلہ بھی آ گیا، یہ لاشا بھی چلا گیا۔ اب زمین پر کیا رہا؟ بی بی زینب دیکھ رہی تھی، فرمایا میرے بھیا سب کا کوئی وارث ہے، تیرا کوئی وارث نہیں ہے۔ بی بی آج پوری دنیا آپ کی بھائی کی وارث ہے۔ دنیا میں جگہ جگہ علم ہے، جگہ جگہ تابوت ہے، جگہ جگہ یا حسین ہے، لیکن وہ لمحہ تو گزر گیا نا۔ بی بی زینب کبریٰ نے دیکھ لیا بھیا کا لاشا پامال ہو گیا،
ایک لعین ہے۔ جب مختار ثقفی نے پکڑا اور اس سے پوچھا کہ تو کون ہے، کہا میں ان میں سے تھا جنہوں نے لاشا پامال کیا۔ کہا مجھے بتا وہاں پہ کیا ہوا؟ عزیزو دونوں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، صبر کر کے سن لینا۔ کہتا ہے جب ہم لاشا پامال کر رہے تھے حسین کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز آتی تھی۔ یا حسین، حسین یا مظلوم حسین، یا مظلوم حسین۔ ارے مظلوم یہ سوچنا بہن دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، یا اللہ۔ اب بی بی زینب نے یہ مرحلہ بھی گزار لیا، وہ صابرہ، وہ مخدرہ، وہ عقیلہ بنی ہاشمہ، بڑا مرحلہ گزار لیا۔ اب ایک وقت آیا، رات کی تاریکی چھانے لگی، بی بی نے بی بی ام کلثوم سے کہا بہن بچے نظر نہیں آ رہے ہیں، بچوں کو ڈھونڈو، حسین ہمیں امانت دے کر گئے ہیں، ہمیں بچوں کو ڈھونڈنا ہے۔ ایسو دو روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بڑی سخت باتیں ہیں، لیکن کیا کریں، اپنی نسلوں کو بتانا بھی تو ہوگا کہ دیکھو یہ جو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں آسانی سے نہیں بیٹھے ہیں، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ ایک بچی کا واقعہ دشمن کہتا ہے میں نے اس موقع پر ایک بچی کو ادھر ادھر بھاگتے دیکھا، دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اتنی غیور تھی، میں نے کہا بی بی میں نزدیک آ کے دامن کی آگ بجھاؤں؟ اس نے کہا خبردار نزدیک آنا، ہم سادات ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزو نہیں چاہتے ہوئے بھی پڑھوں گا، نہیں چاہتے ہوئے بھی پڑھوں گا، میں بھی سید خاندان سے ہوں، میرا دل نہیں چاہتا اپنے سادات اجداد کی ان مصائب کو اتنی تفصیل سے پڑھوں، لیکن کیسے نہ پڑھوں، کیوں نہ پڑھوں؟ فاطمہ کا خون بہا ہے، سیدہ کا خون بہا ہے، سیدہ کی کمائی ہے۔ وہ وقت یاد ہے جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی تھی، سید الشہداء نے مسلم بن عقیل کی بچی کو بلایا تھا، اپنے زانوں پہ بٹھایا تھا۔ روایت میں ہے ہمارے پاس، سید الشہداء نے بچی کے کان میں بالیاں لٹکائی تھیں۔ اب میں کیا بولوں، سید الشہداء کی بچی دیکھ رہی تھی، وہ سمجھ رہی ہوگی جب میرا بابا یتیم ہوگا کوئی میرے سر پہ ہاتھ پھیرے گا۔ ارے یہاں بالیاں چینی نہیں ہے، نوچی ہے، نوچی ہیں بدبختوں نے اور تماچے لگائے۔ اللہ اکبر۔ بی بی روایت کرتی ہیں سلام اللہ علیہا، بی بی روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں جب ہم بچوں کو ڈھونڈ رہے تھے ایک بچی گویا غش کھا کر پڑی ہوئی تھی، پردہ اس کا بھی چھنا ہوا تھا، بی بی تشریف لائیں، اس کو جگایا، جیسے ہی وہ جاگی اس نے یہ جملہ کہا، مستند عرض کر رہا ہوں، مستند ہے، اس نے ایک جملہ کہا پھوپھی اماں کیا کوئی چادر ملے گی؟ پھوپھی نے کیا جواب دیا؟ کہا اموں کے مثلوک، اے میری بچی میں بھی چادر ڈھونڈ رہی ہوں، اموں کے مثلوک میں بھی چادر ڈھونڈتی ہوں۔ بس ایک اور لمحہ آیا، بی بی ام کلثوم کو لے کر چلی مقتل کی سمت، کچھ بچے نہیں مل رہے تھے۔ اللہ اکبر، کس زبان سے کہوں، بہن 18 بھائیوں کے لاشوں کے درمیان گئی ہے، لاشوں کے درمیان میں ہے، اور اس موقع پر 2 بچے نظر آئے، 2 بچے اوندھے لیٹے ہوئے تھے اور گویا ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے۔ بی بی نے کہا اچھا ہوا یہ بچے مل گئے۔ اب جو بی بی نے بچوں کو سیدھا کیا، سینوں پہ ٹاپوں کے نشان تھے،
کچل کے مارے گئے تھے بچے. اللہ اکبر. یہ منظر بھی بیت گیا. اب ایک عجیب وقت آیا ہے. اب بڑا عجیب وقت آیا ہے. صحرا کی خاک ہے, لٹی ہوئی بیویاں ہیں, سہمے ہوئے بچے ہیں. کل رات یہی جگہ تھی, یہاں بی بی زینب کے خیمے کے سامنے 18 جوان کھڑے ہوئے تھے. کوئی نزدیک نہیں آ سکتا تھا. یہی جگہ تھی جہاں اصحاب حسین نے اپنی گردنوں کے اوپر تلواریں رکھی تھیں اور کہا تھا ہم گردنیں کٹانے کو تیار ہیں. وہ سب کٹوا چکے. اب بیویاں مٹی کے ڈھیر پر بیٹھی ہوئی ہیں. اب کون پہرا دے؟ اب بی بی زینب کبریٰ تشریف لائیں. بیویوں سے کہا دیکھو اب تم سب سو جاؤ, اب کوئی دشمن نہیں آئے گا اور میں زینب پہرا دوں گی. بڑا عجیب وقت ہے. میں نے کتنی آسانی سے جملہ کہہ دیا. ذرا سوچو اگر ابو الفضل یہ جملہ سنے, علی اکبر یہ جملہ سنے کہ ہماری پھوپھی پہرا دیں گی. بی بی نے ایک جلی ہوئی لکڑی کو سنبھال لیا اور پہرا دینے کھڑی ہو گئی. بس دیکھا کہ کوئی نزدیک آ رہا ہے. اس سے کہا دیکھو سب کچھ لٹ چکا ہے, اب یہاں کچھ نہیں بچا ہے, اب نزدیک مت آؤ. پھر وہ نزدیک آئے. کہا اور نزدیک مت آؤ, یہ خواتین بیچاری رو رو کے سوئی ہیں, یہ بچے سہمے ہوئے ہیں. اب جو اور نزدیک آئے گویا بی بی زینب کا ضبط کا دامن ٹوٹ گیا. کہا بابا سب لٹ گیا, بابا سب لٹ گیا. ارے اب کوئی سوچے کیوں علی آئے تھے. میں یاد دلاؤں گا جب امیر المومنین کو ضرب لگی تھی, امیر المومنین کو گھر لے جا رہے تھے, دونوں طرف سے سنبھالے ہوئے تھے لوگ. جب سید الشہداء امام حسن مجتبی امیر المومنین کو گھر کی سمت لے جا رہے تھے, امیر المومنین نے اصحاب سے کہا تم سب لوگ چلے جاؤ. سب چلے گئے. کہا میں نہیں چاہتا کہ زینب کے رونے کی آواز کسی غیر کے کان میں جائے. اس کے بعد جب سید شہداء اور امام حسن مجتبی نے سنبھالا ہوا تھا, ایزو بڑا عجیب ہے یہ, جب گھر کے نزدیک پہنچے تو امیر المومنین نے امام حسن اور امام حسین سے کہا بیٹا تم لوگ مجھے سہارا مت دو, میں اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہوں گا. میں نہیں چاہتا زینب دیکھے باپ دوسروں کے سہارے ہیں. آج یہ باپ زینب کو دلاسا دینے آئے ہیں. زینب تو نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے, تو نے بڑی سختیاں اٹھائی ہیں, لیکن زینب ابھی رسیاں بدے گی, ابھی تم درباروں میں جاؤ گی, لیکن یاد رکھنا ماں تمہارے ساتھ رہے گی, تم جہاں جاؤ گے ساتھ ہوگی. ماتم حسین